بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری شادی کو صرف 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری بیوی کے انتقال کی خبر ملی۔ میں اس وقت کام پر تھا۔ یہ خبر اتنی تکلیف دہ تھی کہ میں سکتے کے عالم میں چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی جو مجھ سے اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھے اچانک چھوڑ کر دوسری دنیا چلی جائے گی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ جس چیز کی بھی خواہش کرتی تھی میں پوری کر دیتا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کم عمری میں ہی چلی جائے گی، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھ پر جو راز کھلا تھا، اس نے نہ صرف مجھے حیران کر دیا تھا بلکہ کئی ایسے چہروں سے بھی آشنا کرا دیا تھا جن کے بارے میں نے صرف قصوں کہانیوں میں ہی پڑھا اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ اس دن بدھ تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ مجھے روزینہ کی موت کی خبر ملی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں فوراً ہی گھر پہنچا۔ مجھ سے پہلے ہی میرے سسرال والے پہنچ چکے تھے۔ وہ بہت ہی غصے میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری ساس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ تم بہت ہی ظالم انسان ہو۔ تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے ہماری بیٹی جان سے گئی ہے۔ جب اس کی شادی تھی تو بہت ہی خوش تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تم بہت ہی ظالم ہو۔ وہ چپ چاپ تمہارے ظلم سہتی رہی۔ میں پوچھتی تو وہ ٹال دیتی تھی۔ آخر کار وہ تمہارے ظلم اپنے دل پر لے کر مر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس کیا بول رہی ہے۔ دل کیا کہ اسے بتاؤں کہ میں نے روزینہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہماری شادی کو 4 مہینے ہو چکے تھے اور ہم دونوں شادی شدہ ہونے کے باوجود ہمارے درمیان میاں بیوی والا تعلق نہیں تھا۔ جب بھی روزینہ کے قریب جاتا تو وہ مجھے روک دیتی۔ روزینہ ہی چاہتی تھی کہ وہ فی الحال ذہنی طور پر کوئی بھی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات مان لی تھی۔ پھر میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ میں نے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اسی طرح یہ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ میری ساس مجھے ظالم کہہ رہی تھی کہ تم میری بیٹی کے قاتل ہو۔ میں تم سے اس کی موت کا حساب لوں گی۔ میں خاموش رہا۔ پھر مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب ساس نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے۔ میری اماں نے میت کو لے جانے سے منع کر دیا کہ روزینہ ہمارے گھر کی عزت اور بہو تھی، یہ ہمارے ہی آبائی قبرستان میں دفن ہوگی۔ لیکن ساس نے اماں کو بھی کوئی بات نہ سنی اور اس نے اپنی من مانی کی اور روزینہ کی میت ساتھ لے گئے۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی۔ روزینہ میری بیوی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے آبائی قبرستان میں دفن ہو، لیکن پھر اماں نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں اکرم، چاہے تمہاری بیوی دنیا کے کسی بھی کونے میں دفن ہو جائے رہے، وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی، اور سسرال چلے جاؤ اور اپنی بیوی کو دفن کرانے میں ان کی مدد کرو۔ میں اماں کی بات مان کر سسرال چلا گیا۔ میرا دل بہت ہی اداس تھا۔ رہ رہ کر روزینہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جب روزینہ کو قبرستان میں اتارا جا رہا تھا تو میں نے بھی اپنے سالوں کی مدد کی تھی۔ میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ روزینہ کو قبر میں اتارنے کے بعد سالے باہر چلے گئے جبکہ میں وہیں کھڑا رہا۔ تبھی میرے سالوں نے مجھے کھینچ کر باہر نکال لیا اور پھر گورکن جلدی اینٹیں لگانے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد تدفین کا کام مکمل ہو گیا تو سب لوگ وہاں سے جانے لگے، لیکن میں وہیں قبر کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسی وقت وہی آدمی آ گیا جو مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اب تم یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اپنے گھر جا کر بیوی کی یاد میں آنسو بہاؤ۔ تم نے اس پر اتنے ظلم نہ کیے ہوتے تو آج روزینہ زندہ ہوتی۔ مجھے اس کی باتیں زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح لگ رہی تھی، لیکن میں قبرستان کے تقدس کی وجہ سے خاموش رہا اور دعائے مغفرت مانگنے کے بعد گھر چلا گیا۔ اماں نے مجھے تسلی دی تھی کہ کمرے میں بیٹھ کر روزینہ کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے فون کا خیال آ گیا۔ میرے فون میں روزینہ کی شادی والی تصویریں تھیں جن میں ہم دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ میں نے فون نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی دکھائی دی، کیونکہ میری جیب میں موبائل نہیں تھا۔
مجھے پریشانی ہوئی، سوچنے لگا کہ شاید روزینہ کی تدفین کرتے وقت موبائل فون قبرستان میں ہی کہیں گر گیا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے اس وقت فون کے گرنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ میں فوراً قبرستان پہنچا اور روزینہ کی قبر کے آس پاس دیکھنے لگا، لیکن وہاں کہیں موبائل فون نہیں تھا۔ پریشانی سے میرے ماتھے پر پسینے آ چکے تھے۔ میرا فون بہت ہی قیمتی تھا، میں نے بڑی ہی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے وہ فون لیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرا موبائل فون روزینہ کی قبر میں تو اترا نہیں رہ گیا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے پر خوف طاری ہو گیا۔ اگر موبائل فون قبر میں گر گیا تھا تو پھر مجھے قبر کھود کر موبائل فون نکالنا ہوگا۔ مجھے گورکن کا خیال آیا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ گورکن بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے میرے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنے موبائل فون کے متعلق گورکن کو بتا دیا۔ گورکن حیران ہوا اور کہنے لگا، بیٹا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں قبر کھود کر اللہ کا عذاب مول نہیں لے سکتا۔ تم بھی توبہ کرو اور اپنے گھر جاؤ۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لو، اگر تم نے خود قبر کھودنے کی کوشش کی تو تمہارے سسرال یہاں آ جائیں گے اور تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تم نے ان کی بیٹی کو مارا ہے، وہ بہت غصے میں ہے، اپنی جان بچاؤ اور گھر چلے جاؤ۔ گورکن کی بات میرے لیے حیرانی کا باعث تھی، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں روزینہ کا شوہر ہوں اور میرے سسرال مجھ سے خفائے ہیں، حالانکہ اسے اور وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے باوجود اسے میرے بارے میں معلومات تھیں۔ میں چپ چاپ گھر چلا گیا۔ اماں نے مجھے پریشان دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں اماں کو ساری بات بتا دی تو وہ کہنے لگی، بیٹا پریشان نہ ہو، جو ہونا تھا ہو چکا تھا، تم نیا فون خرید لو۔ میں نے اماں کی بات مانی اور نیا فون خرید لیا۔ میرے پاس ایک اور سم بھی تھی جسے میں نے فون میں ڈال دی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب میں نے بے دھیانی میں اپنا وہ نمبر ملایا جو پہلے والے فون میں تھا۔ پھر میرے ساتھ جو واقعہ ہوا میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فون اگر قبر میں گرا تھا تو اب تک بند ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس کی بیٹری 20% تھی۔ میں نے نمبر ملایا تو دوسری طرف کال جانے لگی۔ گھنٹی بجنے کی آواز سن کر تو میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری آواز میرے منہ میں پھنس گئی تھی۔ میرا فون قبر میں تھا اور اس پر کال جا رہی تھی۔ پھر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ فون تو اٹھا لیا گیا تھا لیکن کوئی بولا نہیں تھا۔ میرے جسم میں سرد سی لہریں دوڑ گئیں اور میں کانپ اٹھا۔ اماں دوسری چارپائی پر سو رہی تھی، لیکن چارپائی پر سے اٹھنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے اکرم، کیا کہیں جا رہے ہو؟ امی سمجھی کہ شاید میں کہیں جا رہا ہوں، اس لیے وہ پوچھنے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے جواباً میں کہا کہ اماں میں روزینہ کی قبر پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اماں ہکا بکا رہ گئی، خفگی سے بولی، بیٹا رات کے اس وقت تم اس کی قبر پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ مسئلہ ہے کیا تمہارے ساتھ؟ لیکن میں نے اپنی اماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری اماں پیچھے بہت ہی پریشان ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت میرے دل و دماغ میں روزینہ کا خیال تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں سسرال آبائی قبرستان پہنچ گیا۔ پھر میں جیسے ہی قبرستان کی حدود میں داخل ہوا تو اسی بوڑھے گورکن نے کہیں سے نکل کر میرا راستہ روک لیا۔ اسے دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گیا۔ گورکن نے پوچھا کہ بیٹے رات کے اس پہر قبرستان میں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ بابا میں اپنا فون تلاش کرنے آیا ہوں۔ میں نے ابھی فون کیا تو اس پر گھنٹی جا رہی تھی، وہ یہیں کہیں گرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دل میں آئے خدشات بھی بتا دیے۔ تو بوڑھے گورکن کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، بیٹا میں اس قبرستان کا گورکن ہوں اور ساری قبروں میں رکھوالی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں قبر کھودنے کی قطع اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ تمہیں جو بھی خدشات ہیں اپنے سسرال جاؤ اور ان سے بات کرو، تمہارا فون انہی کے پاس ہوگا۔ گورکن کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے سسرال والوں سے پیسے وصول کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ روزینہ کی قبر کی رکھوالی کر رہا ہے۔ میں قبرستان سے نکل کر سسرال پہنچ گیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں دروازے سے لگ کر ان کی باتیں سننے لگا۔
وہ روزینہ کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ انہیں روزینہ پر بے حد غصہ تھا اور اسے کوس رہے تھے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ روزینہ پر کس لیے غصہ ہو رہے تھے، حالانکہ وہ تو مر چکی تھی۔ اچانک باتھ روم سے آتی میری سالی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی پکار پر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے سبھی چونک پڑے اور میں سالی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ساس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹا آؤ، میں تمہیں ہی بلانے جا رہی تھی۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے۔ ساس کی بات سن کر میں چونکا۔ خیریت تو ہے اماں جی؟ ساس کہنے لگی کہ بیٹا تم تو جانتے ہو کہ بیٹی کی موت کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس غم سے نکلے ہی نہیں کہ ایک اور پریشانی آ گئی ہے۔ میرے بھتیجے کا کل سے غائب ہے اور میرا بھائی اور اس کی بیوی بہت پریشان ہے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن نہیں مل رہا۔ چونکہ تمہارے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہیں، اسی لیے تم ہماری مدد کرو گے اور میرے بھتیجے کو تلاش کر دو۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اگر نہ ملا تو اس کی ماں مر جائے گی۔ وہ اس کی جدائی میں رو رو کر حقان ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سن کر پریشان ہو گیا اور ساس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام کر دوں گا۔ میں ساس کو اپنا مسئلہ بتانا چاہتا تھا لیکن اس نے کہا کہ پہلے تم یہ کام کرو، میں تمہاری بات بعد میں سن لوں گی۔ میں گھر سے نکل گیا۔ دراصل میں ساس سے اجازت لینے گیا تھا کہ وہ گورکن سے کہیں کہ وہ روزینہ کی قبر کھودیں تاکہ میں اپنا موبائل فون نکال سکوں، لیکن ساس کو اپنے بھتیجے کی گمشدگی کی پریشانی تھی اور میرے دل کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں جلد از جلد قبر کھودنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے رات کے 3 بجے قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ روزینہ کی قبر کھودنا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ میرے دل میں جو خدشات تھے وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گورکن رات کے وقت 3 بجے سو رہا ہوگا، اس لیے مجھے اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے دوست سے بیلچہ لیا اور گھر جانے کی بجائے قبرستان کی طرف چلا گیا۔ قبرستان کے پاس ہی میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر جب رات کے 3 سوا 3 بجے تو میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ گورکن مجھے نہیں دکھائی دیا تھا۔ میں نے بیلچے کی مدد سے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ قبر کی مٹی نرم تھی، اسی لیے مجھے 10 سے 15 منٹ ہی لگے تھے۔ پھر جب میں نے چند اینٹیں اکھاڑ کر قبر میں جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ مجھے اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ چہرہ بھی پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں نے جب قبر میں جھانکا تو مجھے قبر خالی دکھائی دی تھی، یعنی کہ قبر میں نہ ہی روزینہ کی میت موجود تھی اور نہ ہی کفن۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اپنا موبائل فون تلاش کرنا چاہا تو وہ بھی کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں تو قبر میں سے اپنا فون نکالنے آیا تھا لیکن یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ جب میں نے نئے فون میں سم ڈال کر اپنا پہلے والا نمبر ملایا تو کسی نے فون اٹینڈ کر لیا تھا۔ اسی بات نے مجھے پریشان میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے لگا جیسے فون قبر کے بجائے کہیں اور گر گیا ہے، کیونکہ جیسے ہی کسی نے کال اٹینڈ کی تھی تو مجھے دوسری طرف سے ہلکی ہلکی روزینہ کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے روزینہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جب تک کوئی تمہارا قرضہ ادا نہیں کر دے گا تم یوں ہی عذاب میں مبتلا رہو گی۔ مجھے تجسس اور اس بات پر تھا کہ جس نے بھی کہا تھا اس نے اردو میں بات کی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ فرشتے کبھی بھی اردو میں بات نہیں کر سکتے، وہ عربی میں بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی انسان نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کی آواز سن سکتا ہے۔ میں اس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کے بہانے قبر کھودنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ مجھے بے وقوف بنانے کے لیے ڈرامہ رچا گیا ہے۔ میں نے کئی بار اخبارات میں پڑھا، بلکہ لوگوں کی زبانی بھی سنا تھا کہ انہوں نے قبر میں کیمرے لگائے تھے، مائک لگائے تھے، لیکن نہ ہی انہیں کسی فرشتے کی شکل دکھائی دی تھی اور نہ ہی آواز سنائی دی تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں تھا، لیکن میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے روزینہ کی قبر کھودنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے سسرال والوں پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں بیلچہ وہیں چھوڑ کر سسرال چلا گیا۔ صبح ہو رہی تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے،
میں نے روزینہ کی قبر کھودی ہے کیونکہ میرا موبائل فون گر گیا تھا۔ یہ سن کر میرے سالے غصے میں آ گئے۔ ایک سالے نے غصے سے کہا کہ یہ غیرت انسان، ایک مردے کی قبر کھودتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ غصے کی حالت میں وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، لیکن میری ساس درمیان میں آ گئی۔ سالے مجھے جھوٹ بول رہے تھے، سالے مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے وہاں سے جانے کی ہی ٹھانی، ورنہ مجھے مار سکتے تھے۔ میں گھر چلا گیا۔ اماں پریشان تھی، پوچھنے لگی کہ تم ساری رات کہاں رہے تھے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں روزینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کون اسے قبر سے نکال کر لے گیا تھا اور کیوں۔ سوچتے سوچتے مجھے ساس کے بھتیجے کا خیال آیا۔ ساس نے مجھے اسے تلاش کرنے کا کام دیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کیوں شک میں پڑ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ جس دن روزینہ فوت ہوئی تھی اسی دن سے ہی ساس کا بھتیجا بھی غائب ہوا تھا۔ میں پہلے بس اڈے پر پہنچا اور لوگوں کو ساس کے بھتیجے کی تصویر دکھائی، لیکن کہیں نہیں ملا۔ شاید کسی نے اسے کسی بس میں سوار ہوتے دیکھا ہو، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ پھر میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو مجھے ایک کلیگ ملا جس نے بتایا کہ ساس کا بھتیجا آج صبح ہی ٹرین میں بیٹھ کر ساہیوال گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے حیرانی تھی کہ وہ ساہیوال کیا کرنے گیا ہے۔ بہرحال میں بھی ٹکٹ لے کر ٹرین میں سوار ہو گیا اور ساہیوال روانہ ہو گیا۔ ساہیوال اسٹیشن پر ایک رکشے والے نے ساس کے بھتیجے کو پہچان لیا اور مجھے اس ایڈریس پر پہنچا دیا جہاں ساس کا بھتیجا اترا تھا۔ وہ ایک بستی تھی جہاں ایک کمرے میں موجود تھے۔ میں وہ گھر تلاش کرتا رہا، مجھے وہ گھر کہیں نہیں تلاش ہوا۔ مجھے وہ گھر تلاش کرنے میں 2 دن لگے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، جس نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر تو میرے پیروں سے نیچے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی روزینہ کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی روزینہ کا چہرہ بھی فیکا ہو گیا تھا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ روزینہ۔ جب ہوش میں آئی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی اور اسے بازو سے پکڑ کر لے گیا۔ وہ چیخنے لگی تھی اور اپنا بازو چھڑا کر بھاگنا چاہا اور اس کے شور وویلے پر لوگ جمع ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ میں کوئی بدماش ہوں اور روزینہ کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے کچھ لوگ میری طرف بڑھے، مگر میں نے انہیں بتایا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں، تو تب سب لوگ چلے گئے۔ روزینہ نے بھی مزاحمت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ٹرین کو ابھی آنے میں دیر تھی۔ ہم دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ روزینہ بہت ہی شرمندہ تھی اور مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پھر وہ خود ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اکرم، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، معافی کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ ٹسوے بہانے لگی اور بولی، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میں یہ قدم اٹھا کر بہت ہی شرمندہ ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بولتی چلی گئی اور میں چپ چاپ اس کی کہانی سننے لگا۔ اس کی کہانی اتنی دردناک تھی کہ میرا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ روزینہ کہنے لگی، ہمارے گھر میں ہمارے ہی خاندان کے لڑکوں اور لڑکیوں کا آنا جانا تھا۔ اماں، ابا اور بھائیوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میرا ایک کزن جو اماں کا بھتیجا بھی تھا، وہ بہت ہی زیادہ ہمارے گھر آتا تھا۔ اس کا نام جاوید تھا اور وہ ایک دل پھینک اور شیطان صفت انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ مجھے سہانے خواب دکھاتا تھا، کہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ میں بھی اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ وہ مجھے ایک دن بہانے سے اپنے دوست کے فلیٹ میں لے گیا اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میری بہت ساری نازیاں تصویریں بھی بنا لی تھی اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے گھر بتایا تو میں یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں واپس گھر آ گئی اور ماں کو بتا دیا۔ اپنے بھتیجے کے کرتوت سن کر تو ماں دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بھتیجے سے بچانے کے لیے میری شادی کرنے کی ٹھان لی۔ جب اس بارے میں
جاوید کو پتہ چلا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ شادی کے بعد تم اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، تم پر صرف میرا حق ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے شوہر کو قتل کر دوں گا۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی اور وہی کیا جو جاوید نے کہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تم بے گناہ مارے جاؤ۔ میں اپنا غم دل میں چھپا کر رکھ رہی تھی، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ پھر ایک دن جاوید نے عجیب سی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ڈرامہ کرو، جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو میں تمہیں قبر سے نکال کر بہت دور لے جاؤں گا، یہاں صرف ہم دونوں ہوں گے، ہمارے خاندان کا کوئی بھی فرد نہیں ہوگا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دی، مجبوراً میں نے اس کی بات مان لی اور دھمکی اور مرنے کا ڈرامہ اتنی صفائی سے کیا کہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ واقعی مر گئی ہوں۔ جاوید نے میری ماں کو بھی تمہیں مارنے کو دھمکی دی تھی اور اسے اپنے ڈرامے میں شامل کر لیا تھا۔ اماں نے لوگوں کو پیسے کھلا دیے کہ جاوید آدھی رات کو قبر سے مجھے نکالنے آئے جب جاوید آدھی رات کو قبر سے مجھے نکالنے آئے تو اسے نہ روکیے۔ اس طرح جاوید مجھے قبر سے نکال کر ساتھ لے گیا۔ جب تم میرے بھائیوں کے ساتھ مل کر میری تدفین کر رہے تھے تو تمہارا موبائل فون میرے پیروں پر گر گیا تھا، جس کے بعد میں نے جاوید نے اٹھا لیا تھا، اور جب تم نے فون کیا تھا تو اس نے کال اٹینڈ کی تھی اور یہ تاثر دیا تھا کہ میں قبر میں عذاب میں مبتلا ہوں اور تم خوف زدہ ہو جاؤ۔ پھر تم مجھے تلاش کرتے ہوئے ساہیوال میں پہنچ گئے۔ روزینہ کی دردناک کہانی سننے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں روزینہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میری عزت تھی۔ اگر میں بھی اسے دھتکار دیتا تو مجھ میں اور جاوید میں کیا فرق رہ جاتا، حالانکہ وہ میرے نکاح میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ میں جاوید کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا، کیونکہ وہ ایک ہوس پرست اور دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے میری بیوی کو ورغلا کر اس کی عزت سے کھیلا تھا اور اسے نازیباں تصویریں بنائی تھیں۔ میں نے روزینہ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اور ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، تم میری عزت ہو۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے ایک دوست سے توسط سے پولیس سے رابطہ کیا اور جاوید کو گرفتار کرا دیا۔ جاوید کے قبضے میں روزینہ کی نازیباں تصویریں بھی ملی تھیں، جنہیں میں نے آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ روزینہ نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔